جلدی بلندی پر پہنچے گا. ایک انسان ہے
امداد کے لیے کیمپ لگا دیے جی، کیمپ لگتے ہیں غریبوں کے امدادی کیمپ لگ رہے ہیں جی، ہیلپ کی جا رہی ہے، یہاں پہ امداد تقسیم ہو رہی ہے. اب ایمانداری سے بتائیے کہ جو افراد ان کیمپوں میں اپنے حقوق لینے جا رہے ہیں تو کیا ان کیمپوں میں جا کر انہیں احساس غربت نہیں ہوگا؟ کسی غریب کی غربت تو آپ یقیناً دور کر رہے ہیں، لیکن اس کی غربت کا احساس دلاتا ہے، لیکن اس کی غربت کا احساس دلاتا اسلام اسی چیز کو مٹانے کے لیے آیا. غریب کی غربت بھی دور ہو جائے، اسے احساس غریبی ملے. اسلام اسی چیز سے چھٹکارا دینے کے لیے آیا. بس باندھا جو طبقہ ہے، جو کمزور طبقہ ہے، اس کی کمزوری پسماندگی دور ہو، لیکن اسے احساس بھی نہ ہو. اہل بیت کی سیرت میں اسے دیکھیے، غریب کو غربت کا احساس نہیں ہونے دیا، مفلس کو اس کی مفلسی کا احساس نہیں ہونے دیا. دو واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک جناب امیر کی زندگی کا وہ واقعہ کہ جس کا راز جناب امیر کی حیات کے بعد، شہادت کے بعد ہوا. ایک وہ ہر وقت ساتھ رہنے والے قمر، قسم خدا کی دنیا کے رہبران درس حاصل کرے جناب امیر علیہ السلام سے. بازار میں پہنچے، عید کا موقع ہے، بازار کی دکان پر، کپڑے والے کی دکان پر جناب قمر خود آتی ہے. مولا نے دو لباس خریدے، ایک 5 درہم کا، ایک 3 درہم کا. قمر سمجھے کہ یہ 3 درہم کا لباس میرے لیے، خود کہتے قمر میں نے سوچا کہ 3 درہم کا لباس میرے لیے، 5 درہم کا لباس علی نے اپنے لیے لیا. لیکن جب لباس لے کر بیت الشرف امامت میں میرا مولا تشریف لائے، اصحاب کا اجتماع ہے، اصحاب جا چکے، قمر کو روک لیا. قمر روکو، اصحاب چلے گئے، قمر رک گئے. اگر مولا کو دنیا والوں کے سامنے دکھاوا کرنا ہوگا، اصحاب کی بھری محفل میں قمر کو لباس دے دیتے، قمر یہ لباس لے لو، لیکن نہیں، قمر کو
گرفتار کرنے والا کوئی نظر نہیں ہے. خود خالق موت کے منکرات کو ملیں گے لیکن موت کا منکر کوئی نہیں. جب موت کا انکار نہیں، موت ایک حقیقت ہے، تو پھر موت کی تیاریاں بھی ضروری ہیں. موت کی تیاریاں کیسے ہوگی؟ موت کی تیاریاں ہوگی تقوی کے ذریعے سے. تقوی جب تک نہیں آ سکتا جب تک علم نہ ہو، علم جب تک نہیں آ سکتا جب تک خلوص نہ ہو، خلوص جب تک حاصل نہیں ہوگا جب تک نیت نہ ہو. نیت کے ساتھ خلوص، خلوص کے ساتھ علم، علم کے ساتھ تقوی. میں نے آپ کی مجلس میں عرض کیا تھا تقوی کے معنی ہے بچنے کے، پرہیزگاری کے، کسی چیز سے بچنے کو کہتے ہیں تقوی. تو جب تک موارد تقوی کا علم نہ ہوگا تو انسان بچے گا کیسے؟ جب علم نہ ہوگا تو بچنا محال ہوگا، اور جب بچ نہیں سکتا تو انسان متقی نہیں ہو سکتا. تقوی کے لیے علم کی ضرورت ہے. تو جب تقوی کے لیے علم کی ضرورت ہے، ایک عام متقی کے لیے علم کی ضرورت ہے، تو جو امیر المتقین ہو اس کے لیے کتنے بڑے علم کی ضرورت ہوگی. وہ اگر یہ دعویٰ کرے سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، تم مجھ سے جو چاہے سوال کر لو، لیکن اب اس کے میں تمہارے درمیان سے چلا. تفتنونی ہے، مولانا نے یہ نہیں کہا کہ میں چلا گیا. یہ تو ہمارے اردو کی کوٹا دعوی ہے کہ اس کا ترجمہ کرنا پڑ جاتا ہے. اس کا مولانا فرماتے ہیں قبل ان تفتنونی، اب اس کے کہ تم مجھے گم کر. گم کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ چیز موجود ہوتی ہے، چیز موجود ہوتی ہے، انسان کو مل نہیں پاتی، وہی تو چیز گم ہوتی ہے کہ ہماری ایک چیز گم ہو گئی. مولا فرماتے ہیں تم مجھے گم کر دو گے لیکن میں تمہارے درمیان سے نہیں رہوں گا. یہ الگ بات ہے کہ تمہاری کوہتا نظریں مجھے نہ دیکھ پائے لیکن میں تمہارے درمیان رہوں گا. جو چاہے پوچھ لو، اب اس کے کہ تم مجھے گم کر دو، میں کبھی اپنی شکل میں آؤں گا، کبھی حسن کی شکل میں، کبھی حسین کی شکل میں، کبھی آخری حجت کی شکل میں، اور آخری حجت سے بھی جو پوچھنا ہو پوچھ لینا. اگر تم تک نہ پہنچ سکو تو میرا فرزند تم تک پہنچ جائے گا. اگر تم ان تک نہ پہنچ سکو تو میرا فرزند تم تک پہنچ جائے گا. آپ دیکھیں علماء کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، سیرت علماء میں یہی ملتا ہے. ادھر کچھ علماء سے لفظ کی خدا نہ خاصتا، ادھر سہارا مل گیا، سہارا ملا. کئی مرتبہ تاریخ علماء پڑھیے، علماء کی تاریخ میں علیہ الرحمہ، تاریخ شیعت کا ایک چمکتا ہوا سورج علامہ غنی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تبصرۃ المتعلمین، فقہ کی کتاب ہے، مسائل کی کتاب. علامہ غنی نے، اور مدت کیا ہے اس کتاب کی، کتنے عرصے میں لکھی ہے؟ آپ حوض میں نجف میں تعلیم حاصل فرمائے علامہ سلام میں علامہ
انتقال ہو گیا. آकर پوچھا لوگوں نے شکم میں بچہ ہے دفن کر دیا جائے. غور کیا کہاں دفن کر دیا. اب پیٹ میں ماں کا بچہ علامہ حلی نے فتویٰ دے دیا کہ ہاں اس خاتون کو دفن کر دیا جائے. خاتون کو دفن کرنے کے لیے لے کر چلنے والے ہیں یہ چلے ایک عالم دین نورانی شخصیت. کیا مسئلہ ہے؟ علامہ حلی سے پوچھا تھا کہہ دیا دفن کر دو. پوچھتے ہیں کہ جنین میں حرکت ہے؟ شکم مادر میں جو بچہ ہے کیا اس میں حرکت ہے؟ ہر حرکت کا تو احساس ہو رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جان کا بچانا واجب ہے. جان کا بچانا واجب ہے. کسی کو زندہ دفن نہیں کیا جا سکتا. ماں کے شکم کو چاک کرو, بچے کو زندہ نکالو, ماں کو دفن کر دو. کیا بھی یہی, بچے کو زندہ نکال دیا گیا, ماں کو دفن کر دیا گیا. علامہ حلی کے پاس پہنچے. علامہ حلی آپ نے کہا تھا دفن کر دیا جائے, ہم دفن کرنے جا رہے تھے, ایک عالم دین آ گئے, انہوں نے رکھوا دیا, شکم چاک کروا دیا, بچہ نکلوا دیا, بچہ زندہ ہے. آپ بتائیے ہمارا یہ عمل صحیح رہا؟ آپ کی اجازت کے بغیر ہم نے یہ کام کیا تھا, یہ عمل صحیح رہا؟ علامہ حلی کہتے ہیں قسم خدا کی آج کے بعد سے میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا, آج کے بعد سے میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا. یہ کہہ کر اپنے گھر میں داخل ہو گئے. علامہ حلی رات کی تاریکی آئی, نماز شب میں علامہ حلی مصروف ہوئے. ابھی نماز شب سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ کسی نے آ کر دخل بات کیا. علامہ حلی نے دروازہ کھولا, دیکھا ایک نورانی شخصیت ہے. آواز دیتے ہیں اے حلی ذرا سی پریشانی میں تم نے اتنی بڑی قسم کھا لی کہ فتویٰ نہیں دیں گے. ارے جب تک ہم پشت پناہی کے لیے موجود ہیں تم فتوے دیتے رہو. غلطی تم سے ہو سکتی ہے, ہم سے نہیں ہو سکتی. تم غلطی کرو گے ہم تمہیں سہارا دیں گے. صلوات پڑھیں محمد اب جب مولا نے دعویٰ کر دیا سلونی سلونی طبلان تفترونی, تو لوگ سوال عجیب کرنے چلے تھے. بڑے عجیب ہو, آپ کے بعد ہر سنے ہوئے کہ یہ دعویٰ سلونی ہر ایک کو ذہن بھی نہیں دیتا. وہی کر سکتا ہے کہ جو عالم علم لدنی ہو. ایک شخص نے سبت ابن جوزی نام سنا ہوا ہے. سبت ابن جوزی نے دمشق کی مسجد میں بیٹھ کر سلونی کا دعویٰ کر دیا. جامع دمشق میں سلونی کا دعویٰ کر دیا. علی کی چاہنے والی تھی, علی کی چاہنے والی پہنچ گئی. اے سلونی کے دعویٰ کرنے والے, تجھ سے دو سوال ہے. دونوں سوالوں کا جواب دے دیا تو میں تیری گرویدہ ہو جاؤں گی, اور جواب نہیں دے سکا تو تجھے اپنا
انسانیت کے نام پر چل رہی ہے، انسانیت کے نام پر۔ علی اصغر کی شہادت کیا ہے؟ علی اصغر کی شہادت ذہن انسانی کو جھنجھوڑ گئی۔ میں نے آپ عرض کیا کہ زبانی مفہوم ہے شہادت، ان کے لیے اتنی ہنگامہ آ رہی ہے دنیا میں، جو حقیقی مفہوم ہے ان کی شہادتوں پر اگر اختیار ہو جاتا تو آج بھی گناہ نہ آتا۔ عزیزو، میں نے ایک جملہ کہا کہ کربلا انسانیت سے وابستہ ہے، جو بھی کربلا سے وابستہ ہے وہ انسان ہے۔ اس سال کربلا معظم میں 40 کے روز آپ نے دیکھا ہوگا، اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا، چینلز میں بھی دیکھا ہوگا، صرف مسلمان نہیں تھے نذرانہ عقیدت پیش کرنے والے۔ اس سال نذرانہ عقیدت پیش کرنے والوں میں یہودی اور عیسائی دونوں مسلکوں کے افراد تھے کہ جو کربلا میں حرم امام حسین علیہ السلام پر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جہاں جہاں انسانیت جا رہی ہے وہ گر حسین پر اپنے سر کو انسان کو بتا دو ہر قوم کو بتا دو ہمارے حسین۔ یقیناً جیسے جیسے بیداری غفلت سے چھوڑ رہا ہے ویسے ویسے حسین میں نے عجیب مرحلے دیکھے ہیں قسم خدا کی کربلا کے حوالے سے۔ کربلا سوچئے سمجھئے کربلا ہے کیا؟ صرف رونے کا نام کربلا، کربلا بقائے انسانیت کے مربع کا نام۔ اگر کربلا ہو تو انسانیت مل جاتی۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کیا۔ 6 مہینے کا بیٹا، 18 سال کا بیٹا، 32 سال کا بھائی، 90 سال سے زیادہ کے فداکار حسین پر اپنی جانساری کر رہے جی 100 سال سے زیادہ کی، 90 سال سے زیادہ کی، ہر سن و سال حسین نے اپنے ساتھ لیا، ہر سن و سال کے ایک شخصیت جناب علی پر ایک نوجوان کی حالت جواب دوستو کون ہے جناب علی پر؟ پہلے جناب علی پر کے لیے آپ سوچیں کہ حسین کس تمنا کا نام ہے۔ 42 ہجری جناب علی پر کی ولادت، 11 ہجری رسول کی شہادت، جی 11 ہجری کے اوائل میں رسول اس دنیا سے رحلت فرما ہے۔ 42 ہجری میں حسین کو علی اکبر جیسا بیٹا ملتا ہے، تقریباً 32 سال رسول کی شہادت سے لے کر ولادت جناب علی اکبر کا عرصہ جو ہے 32 سال کا عرصہ۔ حسین 32 سال تک بارگاہ خدا میں دعا کرتے رہے، معبود مجھے ایک بیٹا دے، پروردگار مجھے ایک دلبر دے، معبود مجھے میرے نانا کی شبیہ چاہیے۔ اب بیٹے کی دعا تھی تو سید سجاد مل گئے، جی سید سجاد جناب علی اکبر سے بڑے ہیں،
گھر